بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جو اللہ عز و جل سے کلام کرتا ہو۔ جس طرح آپ اور میں موبائل فون سے کسی کا نمبر ڈائل کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے عاشقوں کے دل میں اللہ عز و جل سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو عشاق چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے رب سے باتیں کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل سے شدید محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ عز و جل فرماتے، اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف دیکھ نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور لشکر والوں میں ہو۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے باتیں کرنی ہوتی آپ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں خوب باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا، بین سدینی یعنی دو دریاہوں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر تمہیں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک دو دریاہوں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤ۔ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ ان دونوں معزز صاحبان کے چلنے کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاہوں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ یہاں لفظ حقب استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب غیر معینہ مدت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر مجھے 70 یا 80 سال یا غیر معینہ مدت تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، یہاں تک اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر سے ملاقات ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سفر محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔
اللہ عز و جل کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون چلتے رہے۔ جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا، اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندروں میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ یاد رہے، یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی مچھلی چل بھی سکتی ہے یا کسی مچھلی کو ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جیوگرافک چینل پر باقاعدہ ایسی مچھلیاں دکھائی جاتی ہیں جو اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی یا ساحل سمندر پر سرنگ بناتی ہوئی خود ہی دریا میں چلی جاتی ہے۔ بے شک میرے اللہ کی کتاب قرآن پاک حق ہے۔ جب مچھلی تیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ قرآن فرماتا ہے، موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بلا دیا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا۔ مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی غلام یوشع ابن نون کو کہنے لگے، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کرے اور واپس اس جگہ آئے۔ حضرت یوشع ابن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا، سنیے تو، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہی پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بولا بلا دیکھیے تو، جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور یعنی ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ عجیب بات ہے، موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کی نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی کیا ہے؟ یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب یعنی دل میں من جانب اللہ آتا ہو۔ اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالی کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزل روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم واقع کی طرف بڑھے، پہلے جان لے کہ خضر ہے کون۔ خضر علیہ السلام کا اصلی نام بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ لفظ خضر کی معنی سرسبز یا شاداب ہے۔ وہ جہاں بیٹھتے یا جہاں نماز پڑھتے تھے
اگر وہ جگہ خشک یا سوکھی گھاس ہوتی تو اس کے نیچے سے سرسبز ہو جاتی تھی، یعنی سبزہ اگاتا تھا، اسی لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شہزادے ہیں حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ واقع ذوالقرنین بھی سورہ کہف کے آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت یا پھر علم لدنی یا ولایت یا لمبی عمر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، جبکہ ولایت پر کسی کا اختلاف نہیں۔ بے شک کامل ولی اللہ تھے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ خضر علیہ السلام ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام کیا۔ خضر نے کہا آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ خضر نے کہا اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو علم نہیں جو مجھے عطا ہوا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ کشتی توڑ ڈالی، اب وہ دونوں ساتھ چلتے۔ کشتی توڑ ڈالی، اب وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنی تیلی سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے 1 یا 2 تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائے، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر میری بھول پر مجھے نہ پکڑے اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔
نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ دوبارہ ساتھ چلے، جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جو بچہ ان میں سب سے خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی ہی سناؤں گا، جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس میں اعظم سے دیوار کڑی کر دی۔ اللہ فرماتا ہے تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں، اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں، مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اس میں اعظم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے ہی گاؤں والے کے رویے سے نالا تھے، انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہوئی۔ جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنی علمی لدنی سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے، جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا، جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کافر اور سرکشی پر نہ پھیر دے، اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو خضر کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کافر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر، پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس بیٹی کا نام اور انبیاء کے نام نہیں ڈھونڈ سکا۔
شاید کوئی تاریخ دان اس معاملے میں میری رہنمائی کر دے۔ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالے۔ یہ 3 واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم اور سریم نام سے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں سونے کی ایک تختی تھی۔ اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو اسے خوشی کیسے ہو۔ عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضاء پر یقین رکھتا ہو اسے غصہ کیسے آئے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے۔ عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تختی کے دوسری طرف لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے اچائی اور برائی پیدا کی، اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر اچائی جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو برائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر برائی جاری کی۔ ان 2 یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام شمع تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، خاندان اور یہاں تک کہ محلہ داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔